اللہ ہمارے لیے کچھ چیزوں کا انتخاب کرتا ہے اور وہی دینے والا ہے اور وہی کسی کو کسی چیز سے محروم رکھنے پر قادر ہے، اس لیے ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ جب اللہ نے نبوت عطا کی تو انہیں چنا جنہیں وہ اس عظیم منصب کے لیے منتخب کرنا چاہتا تھا، اور ان میں سب سے بہترین ہمارے نبی ہیں۔ ہمیں یہ بات جاننی چاہیے کہ اللہ نے جن لوگوں کو چنا انہیں بار بار آزمائشوں سے گزارا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں مسائل، مشکلات، مصیبتیں یا آزمائشیں ہیں، تو آپ کو ان لوگوں کی زندگیوں کو دیکھنا چاہیے جنہیں اللہ نے ہم سے بلند مقام پر رکھا، یعنی انبیاء علیہم السلام۔ یاد رکھیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں، پھر وہ جو ان کے قریب ہوتے ہیں، پھر وہ جو ان کے قریب تر ہوتے ہیں، اور اسی طرح سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اگر آپ زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں لیکن آپ مومن ہیں تو یقین جانیے یہ ایک اچھی علامت ہے۔ جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ یہ آزمائش آپ کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہوتی ہے، آپ کے دل کو نرم کرنے کے لیے اور آپ کو بہتر انسان بنانے کے لیے ہوتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں زیادہ محتاط ہو جائیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور جب بھی کہیں غلطی ہو جائے اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ کی رحمت پر امید رکھیں۔ حضرت زکریا کی کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ اولاد کی خواہش رکھتے تھے۔ ان کی عمر کافی زیادہ ہو چکی تھی، مگر پھر بھی انہوں نے دعا کی۔ اکثر ہم میں سے بہت سے لوگ جب شادی کے بعد اولاد نہیں ہوتی تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ انہیں یہ خیال آنے لگتا ہے کہ شاید اللہ ہم سے ناراض ہے، میں دعا کر رہا ہوں لیکن اللہ میری دعا قبول نہیں کر رہا۔ ایسے خیالات مومن کے دل میں نہیں آنے چاہیے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ جو کچھ بھی ہمارے لیے مقرر کرتا ہے وہی ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ اولاد کے لیے دعا کرنا غلط نہیں ہے، لیکن سوچئے اگر اللہ ہمیں ایسی اولاد دے جو نافرمان ہو، ایسی اولاد جو زندگی میں ہمارے لیے شرمندگی اور مصیبت کا سبب بنے، ایسی اولاد جو دین سے دور ہو اور والدین سے جھگڑا کرے، تو اللہ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کب بہتر ہے۔ حضرت زکریا نے دعا کی اور اللہ نے معجزہ کرتے ہوئے ان کی دعا قبول کی، حالانکہ بظاہر حالات ناممکن لگ رہے تھے۔ اگر اللہ حضرت زکریا کے لیے معجزہ کر سکتا ہے تو ہمارے لیے بھی کر سکتا ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے ہاں 8، 10، 14، حتیٰ کہ 20 سال بعد اولاد ہوئی۔ یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ حضرت زکریا نے دعا کی، یا اللہ مجھے نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ نے انہیں نیک اولاد عطا کی۔ میں ایک اور اہم پہلو پر بات کرنا چاہتا ہوں جو حضرت مریم کی کہانی سے جڑا ہوا ہے۔ جب انہیں حضرت عیسیٰ کی ولادت کی خبر ملی تو وہ پریشان ہو گئیں کہ لوگوں کو کیا جواب دیں گی۔ یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، معمولی بات نہیں تھی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ سے رہنمائی مانگی۔ اللہ نے ان سے فرمایا کہ خاموش رہو، صبر کرو اور ثابت قدم رہو، ہم تمہاری مشکل آسان کر دیں گے۔ لوگوں نے ان پر جھوٹے الزامات لگائے کہ وہ بغیر نکاح کے ماں بننے والی ہیں۔ کسی پر الزام نہ لگائیں، ہو سکتا ہے وہ اللہ کے کتنا قریب ہو اور آپ کو پتہ بھی نہ ہو، اور ہم اپنی نادانی میں سزا کے مستحق بن جائیں۔ اللہ نے حضرت مریم کو حکم دیا کہ وہ خاموش رہیں اور صرف اشاروں سے بات کریں۔ اللہ نے خود ان کی بے گناہی کو ثابت کیا۔ بچے نے خود بول کر ان کی سچائی بیان کی۔ دیکھیں خاموشی کتنی قیمتی ہے۔ خاموشی نے ایک معصوم انسان کو کس طرح سہارا دیا۔ کبھی کبھی آپ پر لگائے گئے الزامات اتنے بڑے ہو سکتے ہیں کہ انہیں صرف اللہ ہی صاف کر سکتا ہے۔ فکر نہ کریں، صبر سے کام لیں، حالات کو سہنے کی عادت ڈالیں اور امید کا دامن نہ چھوڑیں۔ وہ دن ضرور آئے گا جب آپ مکمل خوشی کے ساتھ مسکرا رہے ہوں گے۔ بدترین صورت میں ہم قیامت کے دن پہنچیں گے اور اس صبر کا اجر دیکھیں گے جو ہم نے برداشت کیا تھا۔ تو فیصلہ کریں کہ آپ کس طرف ہونا چاہتے ہیں۔ کیا آپ ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو دوسروں پر الزام لگاتے ہیں، یا ان میں جو صبر کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے خاموش رہتے ہیں؟ اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ قرآن کی کئی آیات میں اللہ اپنے معجزات دکھاتا ہے، جیسے کہ بدر کے وقت اللہ نے فرشتوں کو بھیجا۔ اللہ فرماتا ہے یاد کرو بدر کے وقت جب تم کم تعداد میں تھے، اللہ نے تمہاری مدد کے لیے فرشتے بھیجے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہارے لیے 3000 فرشتے بھیجے
लेकिन अगर तुम सब्र और तकवा इख्तियार करोगे तो मैं 2000 मजीद फरिश्ते भेजूंगा, जिससे वो 5000 हो जाएंगे। इसका मतलब है कि अल्लाह की मदद हासिल करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, सब्र और तकवा। हमें सब्र से काम लेना चाहिए और अपने खालिक को पहचानना चाहिए। एक अच्छा इंसान बने, दूसरों के साथ मेहरबानी करे, लोगों की मदद करे, क्योंकि वो सब अल्लाह की मखलूक है। आज यहां बैठे हुए सब लोग अल्लाह के मंसूबे का हिस्सा हैं। आपके करीब बैठे लोग आपके लिए इत्तेफाकिया हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह के लिए कभी भी इत्तेफाक नहीं होता। ये पहले से ही तय था। ये सब एक आजमाइश है कि आप क्या करेंगे। क्या आप सलाम करेंगे या नहीं, क्या आप अच्छा बर्ताव करेंगे या नहीं, ये सब अल्लाह के मंसूबे का हिस्सा है। फिर अल्लाह हमें बताता है कि सब्र और तकवा के बाद हम इंसान हैं, हम गलतियां करते हैं, गुनाह करते हैं। अगर हम कभी किसी गुनाह में मुब्तला हो जाएं तो जैसे ही हमें याद आए फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करें। अल्लाह फरमाता है वो लोग जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, बेहयाई के काम किए और फिर अल्लाह को याद किया और अपने गुनाहों की माफी मांगी और आइंदा ना करने का अहद किया, तो ऐसे लोगों को हम माफ कर देते हैं और उनके लिए जन्नत तैयार कर रखी है। जन्नत किसके लिए है? हमारे दरमियान कोई भी मुकम्मल तौर पर बेखता